جناب شادی کی عمر ہو گئی ہے اور روزگار بھی کر لیتے ہیں لیکن گھر والے شادی نہیں کروا رہے اور گناہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، لہذا گھر والوں سے چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، پھر نکاح نہ کرنا خود ایک گناہ ہے، اور جب ایک چیز واجب ہو گئی ہے تو شریعت میں ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر گناہ کا خطرہ ہے پھر تو نکاح کرنا واجب ہے، تو والدین نہیں کرنے دے رہے پھر بھی کر لیں آپ۔ دیکھو والدین کے حقوق ہیں مگر لامحدود حقوق اسلام میں کسی کے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ والد کی اطاعت ہے، ماں کی اطاعت ہے، لیکن ایک باؤنڈری ہے نا اس کی۔ اب مثال کے طور پر والدین منع کر دیں بیٹے کو کہ آپ کو ناشتہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ پابندی لازم ہے بیٹے پر، ہے لازم ہے؟ بھائی جا کے ہوٹل سے کر کے آ جائے وہ ناشتہ، کہ ابا ناشتے سے تھوڑی روک سکتے ہیں کسی کو۔ کبھی ابا کا میٹر اتفاق سے شارٹ تھا، وہ کسی وجہ سے انہوں نے غصے میں کہہ دیا تو آپ نے پھر وہ تو ٹھیک ہے چلو ایک دن ناشتہ نہیں کیا ابا، لیکن ویسے ابا کہیں تمہیں ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے ساری زندگی، میں ابا ہوں میرا آرڈر ہے، تو ابا کے لیے ایسا حکم دینا جائز ہے ہی نہیں۔ بھائی پیٹ ہے اس کا، وہ کھانا پینا، یہ تو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں نا، تو بنیادی ضرورتوں سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ تو جیسے ابا کہیں کہ ساری زندگی ناشتہ ہی نہیں کرنا ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے چھپ کے ہوٹل پہ کر کے آ جاؤ تاکہ ابا بھی خوش رہیں اور پیٹ بھی خوش رہے۔ پھر سامنے نہ کرو، سامنے کرو گے تو بلا وجہ ان کو ترسانے والی بات ہو گئی۔ تو اسی طرح میرے بھائی جیسے ابا روٹی کھانے سے نہیں روک سکتے، تو ایسا ہی مرد جب بالغ ہو گیا تو اس میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھ دی ہے، لڑکی بالغ ہو گئی تو مرد کی خواہش رکھ دی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے، یہ ابا نے نہیں رکھی، اور ابا میں بھی رکھی تھی تبھی تو وہ ابا بنے۔ تو جیسے اب وہ ابا بن گئے، اب کسی اور کو ابا بننے سے وہ نہیں روک سکتے۔ ابا بننا ہر ایک کا رائٹ ہے، ماں بننا ہر عورت کا رائٹ ہے، بیوی بننا ہر عورت کا رائٹ ہے، شوہر بننا ہر آدمی کا یہ بنیادی رائٹ ہے۔ تو اس لیے ابا اپنی اولاد کو، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو نکاح سے روک نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کریں جہاں ابا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابا کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے۔ ابا کا تجربہ تو آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، اماں کی شکل میں، تو وہ یقیناً بہت اچھی وائف ملی ان کو، تو اب وہ آپ کو بھی یہی بتائیں گے کہ بھائی جیسی میں لے کر آیا تھا بالکل اسی ٹائپ کی لے کر آنی ہے آپ، یعنی اچھی نیت، اچھا ہی سوچ رکھنی چاہیے نا۔ اور اگر ان کا تجربہ غلط تھا تو وہ کہیں گے بیٹا دیکھو میں نے شادی کے وقت یہ چیزیں نوٹ نہیں کی تھی، تم نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے۔ تو ابا کی دو وجہ سے ابا کی مرضی سے شادی کریں، ایک تو ابا کا تجربہ آپ سے زیادہ، بلکہ 3 وجہ سے۔ دوسری بات، وہ ابا آپ کے جتنے خیر خواہ ہیں آپ اتنے اپنے خیر خواہ ہیں نہیں، کیونکہ والدین بہت زیادہ اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اور تیسرا اس لیے ابا کو فوکس کریں کہ بہو جو ہے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوگی، آپ کے ابو کی بہو بھی ہوگی، ان کا بھی رشتہ ہوگا، تو ایسی چیز نہ اٹھا کے لے آئیں کہ وہ پھر وہ خاندان میں میچ ہی نہیں کرے نا۔ تو ابا کو پتا ہوتا ہے بیٹا یہ عورت تیری بیوی بنانے کے قابل ہے مگر خاندان کا فرد بننے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی لے کر آؤ جو تیری بیوی بھی ہو اور ہم بھی بتائیں کہ ہماری بہو ہے، ان سے ملیے، یہ ہماری بہو ہے۔ ایسا نہ ہم بولے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بھائی یہ انہی کی چوائس ہے، ہمارا، ایسی شرمندگی نہ ہو۔ تو چونکہ آپ کے ابا نے بھی رہنا ہے، آپ کی اماں نے بھی رہنا ہے، تو اس لیے ان کو، لیکن ابا کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ بولے نہیں کرنی نہیں ہے، نہ یہ نہیں ہوتا بھائی۔ جیسے روٹی جب بھوک لگے گی کھائیں گے، تو جب ہمیں نکاح کی خواہش ہم کریں گے، اس میں گورنمنٹ نہیں روک سکتی، ابا بھی نہیں روک سکتے۔ ہاں خرچہ ابا پہ لازم نہیں ہے، یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ شادی انسان کے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے۔ ابا نے کھلا پلا کے جوان کر دیا، ابا کی ذمہ داری ختم۔ اب بہو کو کھلانا آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کھلا دے اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اپنے خرچے پہ آپ کی شادی کر دے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں لازم نہیں ہیں اس کے اوپر، تو اخپل طریقے سے ہوگی، اپنے خرچے پہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے شادی کریں؟ جب میرے پاس نہیں تھے تو میں نے بھی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب پیسے ہی نہیں ہوتے تو شریعت آپ کو تو شادی سے منع نہیں کرتی، بلکہ غریب آدمی کو شریعت میں نکاح کی ترغیب ہے کہ نکاح کرو، اگر فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، سورہ نور کی آیتیں۔ تو آپ کے لیے پھر بھی جائز ہے کہ آپ کر لیں،
لیکن بات یہ ہے کہ لڑکی والوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنی بیٹی دے دیں, ان کا یہ رائٹ ہے بھائی تو توکل سے چلائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہماری بیٹی میں اتنا توکل نہیں ہے, ہم نے تو اس کو بہت اچھے حالات میں رکھا ہے, وہ توکل برداشت نہیں کر سکتی, صحیح ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی تنخواہ دیکھیں, وہ آپ کی پینٹ میں دیکھیں کتنے پیسے ہیں, تو وہ اپنے حساب سے سوچیں, آپ اپنے حساب سے سوچیں, آپ کے لیے کہ کریں, اس کے لیے کہ وہ نہ مانیں. تو بس یہ نکاح یک طرفہ کام تھوڑی ہے, ایسے تو ہر آدمی چار چار کٹ کے بیٹھا ہوا ہوتا, یک طرفہ نہیں ہے نکاح, بلکہ نکاح دو طرفہ کام ہے. وہ بھی راضی ہوں گے تو ہوگی, نہیں ہوں گے تو پھر بیٹھتے رہو ساری زندگی گھومتے رہو, پھر مجھے تنگ نہیں کرو کہ ہماری نہیں ہو رہی, ہماری نہیں ہو رہی, تو میری وجہ سے تھوڑی نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, میں نے تھوڑی منع کیا ہے. وہ ایک بہت موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا, اب اس کے بچے کہہ رہے ہیں کندھا تو جنازے کو, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, اب وہ بھاری بہت تھا تو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے یار, ہم کیوں زمہ داری اٹھائیں. تو یہ لڑکی